والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. ابھی ہم نے سورہ لقمان آیت نمبر 12 سے 19 کی آیات مبارکہ کی تلاوت سنی. اب ہم ان کا ترجمہ اور مختصر تشریح دیکھ لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ اللہ کا شکر کرتے رہو، اور جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ خود اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو اللہ بڑا بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے.
اور وہ وقت یاد کرو کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقین جانو شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے بارے میں یہ تاکید کی ہے کیونکہ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے پیٹ میں رکھا اور 2 سال میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا میرے پاس ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ تم پر یہ زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک قرار دو جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، تو ان کی بات مت مانو اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی سے رہو اور ایسے شخص کا راستہ اپناؤ جس نے مجھ سے لو لگا رکھی ہو۔ پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ لقمان نے یہ بھی کہا کہ بیٹا اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو تب بھی اللہ اسے حاضر کر دے گا۔ یقین جانو اللہ بڑا باریک بین بہت باخبر ہے۔ بیٹا نماز قائم کرو اور لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو، اور تمہیں جو تکلیف پیش آئے اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑے ہمت کا کام ہے۔ اور لوگوں کے سامنے غرور سے اپنے گال مت کھلاؤ اور زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو، یقین جانو اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز آہستہ رکھو، بے شک سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کی ہیں، اور یہ قرآن کا پیسج جو ہے یہ ہمیں پیرنٹنگ کے بارے میں کیا کیا ٹپس دے رہا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ لقمان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو حکمت عطا کی تھی۔ لقمان نبی نہیں تھے لیکن ایک نیک اور دانا انسان تھے۔ ان کا نبی ہونا قرآن و سنت کی کسی بھی دلیل سے ثابت نہیں ہوتا، اور ان کو حکمت دی تھی، اور اس حکمت کا تقاضا کیا تھا؟ انشکر للہ، کہ تم شکر کرو اللہ کا۔ حکمت کیا ہے؟ اس کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ وضع شیء فی موضعہ، چیز کو اس کی جگہ پر، اس کے ٹھکانے پر رکھ دینا۔ مثلا خرچ کے وقت خرچ، اور روک لینے کے وقت روک لینا، غصے کے وقت غصہ، نرمی کے وقت نرمی، بولنا فائدہ مند ہو تو انسان بولے، خاموش رہنا فائدہ مند ہو تو انسان خاموش رہے۔ تو یہ حکمت ہے، اور اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود سورۃ البقرہ میں کیا فرمایا ہے؟ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت دی گئی اس کو تو دراصل خیر کثیر میں سے حصہ دیا گیا۔ اور اس حکمت کا تقاضا ہے انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرے انسان۔ اور شکر کیا ہے؟ کسی کے احسان کا اعتراف کرنا اور اس کا ذکر کرنا، اس کو نشر کرنا، اور پھر جو احسان کسی نے کیا، جو نعمت کسی نے دی، اس کو اسی پرپز کے لیے استعمال کرنا جس پرپز کے لیے وہ نعمت دی گئی ہے۔ تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ کے احسانات کا ذکر کیا جائے اور ان احسانات کو اور ان نعمتوں کو اس طرح استعمال کیا جائے جس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کروانا چاہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ تو یہاں پر ہمیں شکر کا ایک اور طریقہ نظر آتا ہے کہ اگر کسی انسان نے آپ کے اوپر کوئی احسان کیا ہے تو اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کا جو مرتبہ ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ ایک کھانا کھا کے اللہ کا شکر ادا کرنے والا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک صابر روزے دار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اور صالحین کو شکر کا حکم دیا ہے۔ مثلا قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اعملوا آل داود الشکر، اے آل داؤد شکر کے طریقے پر کاربند رہو۔ اور اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، جو میں نے تجھے دیا ہے اس کو لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ پھر اسی طرح سے زبان حال سے بھی شکر کرنے کا حکم دیا گیا۔
مثال کے طور پر جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اور آپ کو پاک کیا اور تمام جہان کی عورتوں پر آپ کو چن لیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا حکم دیا؟ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کی فرما بردار ہو جا، واسجدی ورکعی مع الراکعین، اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہ زبان حال سے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کا سینہ کھولا، ہم نے آپ کا بوجھ ہلکا کیا، وہ جو آپ کی کمر توڑے جا رہا تھا، ہم نے آپ کا ذکر خیر بلند کیا۔ تو آپ کو زبان حال سے کس طرح سے شکر ادا کرنا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ فارغ ہوں تو اور زیادہ پھر کسی کام میں لگ جائیں اور اپنے رب کی طرف رغبت کریں۔ اسی طرح سے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ تو آپ کا کرنے کا کام کیا ہے؟ شکر زبان حال سے کس طرح ادا ہوگا کوثر کا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ پھر اسی طرح سے قریش کے لیے جو شکر کا ایک موقع تھا وہ کیا تھا؟ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، جو اللہ تعالیٰ نے ایک مانوس کر دیا تھا اور سیف کر دیے تھے ان کے راستے، ان کے ٹریڈ روٹس، تو ان کو واپسی کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو قریش کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، اور یہ عبادت جو ہے یہی ان کی شکر گزاری ہوگا۔ شکر اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ شکر کے کیا کچھ فائدے بھی ہیں؟ شکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم لوگ شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ پھر اسی طرح سے شکر کرنے سے نعمت بڑھتی تو ہے، اور جو نعمت ملتی ہے وہ انشاءاللہ زائل بھی نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح سے یہ ایمان کی تکمیل بھی ہے۔ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ایمان کا آدھا حصہ شکر ہے اور آدھا حصہ صبر ہے، اور پھر اسی طرح سے یہ کہ اللہ کی رضا اور محبت بھی حاصل ہوتی ہے ایک شکر گزار انسان کو۔ اب لقمان کی حکمت کا ایک مظہر تو یہ تھا کہ وہ شکر گزار انسان تھے، لیکن دوسرا مظہر ان کی حکمت کا کیا تھا کہ ان کو احساس تھا کہ میں ذمہ دار ہوں اپنی اولاد کی تربیت کا اور اپنی اولاد کی گرومنگ کا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ لقمان نے کس کس طرح سے اپنی اولاد کی، اپنے بیٹے کی تربیت کی، کیا کیا نصیحتیں اپنے بچے کو کی، عقیدے سے لے کر پرسنل گرومنگ تک کوئی چیز انہوں نے چھوڑی نہیں ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ قرآن میں ہمیں انبیاء کرام کا پتا چلتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی اولادوں کی تربیت کی۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے اس کشتی میں سوار ہو جا، لا عاصم، آج تو کوئی بچانے والا ہے ہی نہیں اس طوفان سے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت کیا فرمایا تھا اپنے بیٹوں سے کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اسی طرح سے ایک عام حکم ہے معاشرے کے لیے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ اور اسی طرح سے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرو اور خود بھی اس کے اوپر کاربند رہو۔ تم اچھا رول ماڈل بنو گے تو تمہارے بچے تمہیں فالو کریں گے۔ اولاد کی تربیت کیوں اتنی ضروری ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا سارا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے، ایک صدقہ جاریہ، یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور یا پھر نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر جو کوئی بادشاہ ہے تو وہ لوگوں کا حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، اور اسی طرح سے آدمی اپنے گھر والوں کا حاکم ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال ہوگا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی اور بچوں کی حاکم ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا،
اور غلام اپنے مالک کے مال کا نگران ہے اور اس سے اس کے متعلق سوال ہوگا۔ غرض یہ کہ تم میں سے ہر ایک شخص حاکم ہے، اپنی اپنی کیپیسٹی میں ہر کسی کی جو بھی ذمہ داریاں ہیں ان کا وہ حاکم ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لقمان نے اس ذمہ داری کو کیسے نبھایا۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کا عقیدہ درست کیا، عقیدہ مضبوط کیا اور اللہ سے رشتہ جوڑا اپنے بیٹے کا۔ سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا، انہوں نے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، اور یہ بھی حکمت ہے تربیت کی کہ بچوں کو اچھے ٹرمز سے پکارنا، اچھے القابات سے ان کو پکارنا۔ اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ شرک تو بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ظلم کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو وہاں رکھنا جو اس کا ٹھکانہ، اس کی جگہ نہ ہو۔ اور شرک یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق اٹھا کر کہیں اور رکھ آتے ہیں، کچھ اور ہستیوں کو دے آتے ہیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے اللہ کے نزدیک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جبکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح سے جب یہ آیت اتری کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، تو صحابہ کرام بہت اپسیٹ ہوئے کہ ہم میں سے ہر ایک کچھ نہ کچھ لیول کا ظلم تو ہم کر لیتے ہیں، تو کون ہے جو اپنے ایمان کی اس طرح حفاظت کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے۔ اور یہاں پر بھی لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو یہی کہا ہے کہ شرک ظلم عظیم ہے اور اس سے بچنا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جو چیز لقمان کہنے سے رہ گئے یا نہ کہی کسی بھی وجہ سے، وہ کمی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود پوری کی کہ ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کریں۔ اس کی ماں نے اس کو اپنے پیٹ میں اٹھایا وہنن علی وہنن، کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے، اور پھر 2 سال لگ گئے دودھ چھڑانے میں۔ انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کرو کہ جس نے یہ والدین دیے، جنہوں نے اس طرح سے تمہیں پالا، جنہوں نے اپنے جسم کے اندر سے تمہاری خوراک تمہیں مہیا کی 2 سال تک۔ اور ماں جو ہے اس کی وہنن علی وہنن کی کئی طریقے ہیں، اس کی جسمانی کمزوری، اس کا پری نیٹل ڈپریشن، اس کا پوسٹ نیٹل ڈپریشن، پتہ نہیں کس کس چیز میں سے گزرتی ہے۔ کبھی کوئی نیوٹرینٹس کم ہو جاتے ہیں، کبھی کیلشیم کم ہو جاتا ہے، کبھی ہیموگلوبن لو ہو جاتا ہے۔ وہنن علی وہنن، کمزوری در کمزوری وہ برداشت کرتی ہے۔ تو انسان کو یہ تاکیدی حکم دیا گیا ہے، یہ بھی اس کی تربیت کا حصہ ہے کہ وہ اللہ کے شکر کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بھی شکریہ بھی ادا کرے۔ یعنی والدین کے ساتھ احسان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ والدین کا باقاعدہ زبان سے بھی ان کا شکریہ ادا کیا جائے، اور خاص طور پر جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات وہ اپنے آپ کو بالکل ریڈنڈنٹ سمجھنے لگ جاتے ہیں، تو ایسے میں ان کو اس طرح کی امپورٹنس دی جائے اور اس طرح ان کا شکریہ ادا کیا جائے۔ زبان سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ہمیں بہت اچھا پالا، آپ نے ہماری تربیت اچھی کی، آپ نے ہمیں اچھے اسکولوں میں ڈالا۔ عموماً بعض اوقات بچوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ عمر کے ایک خاص حصے کو پہنچتے ہیں، اپنے اندر کوئی کمی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں وہ بچپن میں والدین نے یہ کیا تھا تو پھر اس لیے اب ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ جہاں تربیت بہت ضروری ہے، بچوں کو محبت دینا، بچوں کو ایک سیکیور گھر دینا، محبت والا گھر دینا ضروری ہے، وہاں ہی یہ بھی ضروری ہے کہ انسان جب بڑا ہو جائے تو اپنے والدین کی قدر پہچانے، اور بحیثیت انسان اگر ان سے کوئی کمی رہ بھی گئی ہے تو پھر ان کو اس طرح سے جتایا نہ جائے، کیونکہ جو انہوں نے کیا ہے وہ بہرحال اس سے زیادہ بڑھ کر ہے کہ جس میں ان سے کوئی اگر کوتاہی ہوئی بھی ہے۔ تو ابن عباس نے تو یہاں تک بھی فرمایا کہ جو کوئی اپنے والدین کا شکر گزار نہیں ہوتا
تو اس کے تو اعمال ہی قبول نہیں ہوں گے۔ صرف ایک بات ہے کہ جس میں والدین کی بات نہیں ماننی، اور وہ کیا ہے کہ اگر وہ دونوں کہیں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، کیونکہ والدین کا حق صرف اللہ کے حق سے نیچے ہے، اللہ کا حق سب سے اوپر ہے، اور نمبر 2 پہ والدین کا حق ہے، اور اس کے بعد باقی ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو اگر وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کے حق کو وائلیٹ کر دو تو پھر ان کی بات نہیں ماننی، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہیں آنا، ان کے ساتھ دنیا میں اچھے طریقے سے ہی رہنا ہے پھر بھی۔ اور اس میں کئی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی، ان کی والدہ مشرکہ تھی، تو وہ مدینہ ان کو ملنے آئی، تو سیدہ اسماء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ کس طرح کا سلوک کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے ساتھ بہترین سلوک کرو اور ان کی ضروریات کو پورا کرو۔ اسی طرح سے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ سعد بن ابی وقاص کی والدہ وہ کہتی تھیں کہ میں بھوک ہڑتال کر رہی ہوں، جب تک تم واپس نہیں اپنے دین میں آتے، آبائی دین میں، تو میں تو کھانا نہیں کھاؤں گی۔ تو سعد بن ابی وقاص نے کہا میں ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، میں کھانا کھلانے کی کوشش کروں گا، میں بھی وہی دھوپ برداشت کروں گا جو آپ کر رہی ہیں، لیکن یہ بات آپ کی میں نہیں مان سکتا، چاہے آپ کی 100 جانیں بھی نکل جائیں۔ تو یہ ہے ایمان کی اور سوچ کی وہ کلیئرٹی کہ کہاں پہ آ کے والدین کا بھی سے ختم ہو جاتی ہے، اور وہ ہے کہ جب وہ اللہ کے حق کو وائلیٹ کرنے کو کہیں۔ اس کے علاوہ کہیں پر بھی والدین کے حقوق میں کمی نہیں کرنی چاہیے اور ان کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیروی کرو اس انسان کے راستے کی جو میری طرف رجوع کرتا ہے۔ اور سب سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول، اور اللہ کے رسولوں کے بعد صحابہ کرام، اور اس کے بعد پھر بعد کی نسلیں، تابعین کی نسلیں، ان میں سے جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ بہترین زمانہ میرا ہے اور اس کے بعد جو میرے بعد آئے۔ پھر لقمان کی بات آ رہی ہے دوبارہ کہ انہوں نے مزید اپنے بیٹے کو کیا کہا۔ انہوں نے ایک بہت ہی زبردست پہچان کرائی اللہ تعالیٰ کی کہ اے میرے بیٹے، اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی ہونا چیز، اور وہ ہو کسی چٹان کے نیچے، یا وہ آسمانوں میں کہیں پر ہو، یا وہ زمین میں کہیں پر ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین ہے، بڑا باخبر ہے۔ ایسی پہچان کوئی والدین آج بھی اگر اپنے بچے کو کرا دیں تو پھر والدین نے تو ظاہر ہے نہ ہمیشہ وہ ساتھ رہ سکتے ہیں جسمانی لحاظ سے، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا سے چلے جائیں۔ تو جس بچے کو اپنے رب کی اس طرح کی پہچان ہوگی تو وہ کتنا سیکیور محسوس کرے گا کہ میرا رب تو میرے ساتھ ہے نا۔ تو یہ جو آیت ہے نا، اس کے 3 معنی کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جتنے مرضی کوئی پردے آپ ڈال لیں، جتنے مرضی دروازے بند کر کے انسان گناہ کر لے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ لطیف اور باخبر اس کو دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح سے قرآن میں یہ بھی آتا ہے نا، اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تم کو آ لے گی۔ گناہ بھی تمہارے نظر آ جائیں گے اللہ کو، اور جب تمہاری زندگی ختم ہونی ہے تو موت بھی تم کو آ لے گی، تم کہیں بھی ہو، فضاؤں میں، زمین میں، کہیں پر بھی تم ہو۔ دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ تم کہیں بھی ہوگے تو تمہاری قسمت کا رزق اللہ تعالیٰ تمہیں پہنچائے گا، چاہے تم کسی چٹان کے نیچے ہو، جو لقمہ تمہارے رزق میں ہے وہ تمہیں مل کے رہے گا۔ اور تیسرا معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ جہاں کہیں بھی تم ہوگے تو تمہاری تقدیر میں جو بھی لکھا ہے اس سے تم فرار حاصل نہیں کر سکتے، تمہاری تقدیر کا لکھا تمہیں پہنچ کے رہے گا۔ اور اگر اپنے بچوں کو اس طرح اللہ کی پہچان کروا دی جائے جیسی کہ لقمان نے کروائی تھی، تو پھر وہ والدین کی غیر موجودگی میں بھی اللہ ہی کے ہو کر رہیں گے، اللہ ہی پر توکل کریں گے۔ ان آیات میں لقمان نے اپنے بیٹے کو حسن التوکل علی اللہ سکھایا ہے، اور اس کے دل کو ایک اطمینان اور سیکیورٹی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بحیثیت رقیب، نگران اپنے بیٹے کو انٹروڈیوس کروایا ہے۔
عموماً ہم یہ جو آیت ہے یہ سب کو یاد ہوتی ہے کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 16، اور ہم کب پڑھتے ہیں؟ جب ہماری کوئی چیز گم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں ہم نے قرآن کو کس طرح سے صرف وظائف کی نظر کر دیا۔ پھر اس کے بعد لقمان نے اگلی جو نصیحت کی اپنے بیٹے کو کہ اے میرے بیٹے نماز قائم کر، نماز کا حکم دیا، اور ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ لوگوں کو بھی بھلائی کا حکم دیا کرو اور برائی سے روکو۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا تمہارا ساتھی، کوئی دوست، تو اس کو بھی نماز پر لگاؤ، اس کو بھی تلقین کرو۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ۔ آپ دیکھیے کتنی مکمل ایک نصیحت وہ کر رہے ہیں کہ بیٹا خود نماز پڑھنی ہے، دوسروں کو بھی تلقین کرنی ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، کسی کو کوئی غلط کام کرتے دیکھنا ہے۔ فار ایگزامپل کوئی بچہ اگر یہ دیکھتا ہے کہ اس کا ایک بیسٹ فرینڈ کسی بری عادت میں پڑ رہا ہے، خدا نخواستہ اس کو کوئی ایسی عادت پڑ رہی ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس کو یہ پتا ہونا چاہیے، اور اس کے اگر والدین نے اس کو اس طرح کی تربیت کی ہو، اور یہ تربیت قرآن ہی کے ذریعے سے ہو سکتی ہے کہ مجھے خود بھی ایسی چیز میں نہیں پڑھنا، اور اگر میرا کوئی دوست ایسی چیز میں پڑھ رہا ہے تو مجھے اس کو روکنا بھی ہے، تو اس کو معروف کا حکم دے، منکر سے اس کو روک۔ اور اگر کوئی واپسی ریٹیلیٹ کرتا ہے، واپسی کوئی نیگیٹو ریمارک دیتا ہے، تو لقمان نے اس کا بھی سدباب کیا کہ تم نے پھر صبر کرنا ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے یہ صبر مانگتا ہے، اور پھر یہ بھی بتا دیا بچے کو کہ صبر جو ہے نا وہ عزم الامور میں سے ہے، وہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو گفتگو کے آداب سکھا رہے ہیں۔ پہلے عقیدہ درست کرایا، پھر انہیں عبادات کا رجحان دیا، پھر انہیں یہ کہا کہ صرف خود عبادت نہیں کرنی، دوسروں کو بھی عبادت کی طرف بلانا ہے، اور پھر اس کے بعد پرسنل گرومنگ پر آ گئے کہ لوگوں کے ساتھ گال پھلا کے بات نہیں کرنی۔ گال پھلا کے یعنی غرور کے ساتھ، پھر اسی طرح سے یہ کہ کوئی بات کر رہا ہے تو آپ اس کی بات کاٹ رہے ہیں بڑے ایک ڈیفائنڈ طریقے سے، حقارت کے ساتھ، یا اسی طرح سے یہ کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے اور آپ نے اپنا رخ ہی دوسری طرف کیا ہوا ہے، آپ اس کے ساتھ آئی کانٹیکٹ ہی نہیں میک کر رہے، آپ اس کی بات کو سنتے نہیں ہیں پوری طرح سے۔ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا گفتگو کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے جسم کے ساتھ اس کی طرف پھر جاتے تھے جس کی آپ بات سن رہے ہوتے تھے، اور جس وقت تک وہ بات کرنی ختم نہیں کرتا تھا آپ سنتے تھے۔ اور بعض جو روایات ہیں ان میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور اس وقت تک نہ چھوڑتے جب تک کہ وہ دوسرا خود اپنا ہاتھ نہ چھڑائے۔ تو گفتگو کے آداب سکھائے لقمان نے اپنے بیٹے کو۔ پھر چلنے کا طریقہ بھی بتایا۔ آپ دیکھیں کہ جو باشعور پیرنٹس ہوتے ہیں، بچے اگر ایسی چال چل رہے ہوں کہ جو بہت مغرورانہ ہو، ایسی چال چل رہے ہوں جو بہت لیزی ہو، یا کوئی بھی ایسی چال کہ جو عکاس ہو کسی بھی اندر کی کیفیت کے، کہ جیسے مریل پن ہے انسان کے اندر، لتھارجی ہے انسان کے اندر، تو باشعور پیرنٹس اپنے بچوں کی واک درست کرواتے ہیں۔ سیدھا چلو، کندھے ایسے رکھو، ایسے نہ بیٹھو، ایسے نہ جھکو۔ تو انہوں نے کیا چیز بتائی کہ زمین میں اکڑ کر مت چلو، عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، اور بیسٹ طریقہ چال کا وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ آپ تیز چلتے تھے اور آپ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال میں ایک تواضع ہوتی تھی۔ چال میں مریل پن ہونا یا لتھارجی ہونا ایک اور چیز ہے، لیکن چال میں تواضع اور انکساری ایک اچھی چیز ہے۔ تو انہوں نے، لقمان نے اپنے بیٹے کی چال بھی درست کرائی، اور ساتھ یہ بتایا کہ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالی کسی بھی ایسے فخر کرنے والے اور تکبر کرنے والے اور خود پسند انسان کو پسند نہیں کرتا۔ سو لہٰذا فخر اور تکبر اور خود پسند انسان جو ہے اس کی یہ علامات ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں کی بات سننا ہی نہیں چاہتا، وہ لوگوں کی بات کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا، اور کوئی بات کر رہا ہے تو ان کو اگنور کر کے دوسری طرف منہ کر لیتے ہیں، یا کوئی اگر کویسچن کر رہا ہے تو اس کو جواب دینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ اس کا جواب بھی دیا جائے۔ تو یہ خود پسند اور شیخی خورے انسان کی صفات ہے، اور یہ ایک اللہ کے بندے میں نہیں ہوتی۔
لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ بھی سمجھایا۔ پھر اسی طرح سے جو چال ہے اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ صرف جو حصی چال ہے یہ وہ مراد نہیں ہے، بلکہ مانوی چال، کہ انسان کا ساری زندگی کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اس کا سارا مینرزم کیا ہوتا ہے، وہ بھی چال ہی میں آتا ہے۔ پھر لقمان نے ایک اور بات بتائی کہ آپ نے چال چلنی کیسے ہے، اعتدال کی چال چلنی ہے، نہ تو ایک شیخی خورے والی چال چلنی ہے اور نہ ہی چال چلنی ہے کوئی مریل۔ اور دوسری بات فرمائی وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو نیچا رکھو، آواز کو اتنا بلند نہ کیا کرو۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کیا خوبصورت انداز ہے، ایک بچہ ہے اور اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اونچی آواز سے کیوں بات نہیں کرنی، تو اس کو گدھے کی آواز کی طرف اس کا دھیان دلایا کہ گدھے کی آواز تو بچے نے سن رکھی ہوگی، تو بیٹا اونچی آواز کا جو بولنا ہے نا وہ پھر ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی گدھا اس طرح سے بول رہا ہے، تو آپ نے اس طرح سے نہیں بات کرنی جیسے گدھا کوئی اونچی آواز نکال رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو کس طرح سے گروم کیا ہے۔ اب یہاں پر ہم کچھ اور طریقے جو کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت سے ملتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی، آپ اپنی اولاد کے ساتھ کیسے تھے، اور آپ اپنی امت کے بچوں کے ساتھ کیسے تھے، اور آپ اپنے صحابہ کے ساتھ کیسے تھے، اور کس کس طرح سے آپ نے تربیت کی، اور ہمیں اس میں سے کیا کیا اپنے بچوں کے لیے نکات ملتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، بچوں سے محبت کریں، اولاد کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال تک رہا ہوں اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں ڈانٹا۔ ایک واقعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا اور میں راستے میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا، اس کے باوجود بھی نبی کریم نے مجھے نہیں ڈانٹا۔ اسی طرح جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تو آپ ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو بھی اپنے اہل و عیال کے لیے اتنا نرم اور اتنا رحیم نہیں پایا جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کو پیار کرتے تھے، ان کو بوسہ دیتے تھے۔ ایک بدو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کو بوسہ دیا تو بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ میرے 10 بچے ہیں اور میں نے تو کبھی کسی سے پیار نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال لیا ہے تو میں اس کے بارے میں کیا کر سکتا ہوں۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور بات، وہ مشہور حدیث فرمائی تھی، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ بعض جو ماہرین نفسیات ہیں، جو چائلڈ سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو صرف جذباتی طور پر ضرورت نہیں ہوتی اس فزیکل پیار محبت کی، ان کے دماغ کی فزیکل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کے والدین ان کو پیار کریں۔ یہاں تک کہ آپ بچے کو اگر کوئی ڈسپلن بھی سکھا رہے ہیں نا، اور بچے کو کوئی آپ نے کسی بات سے روکنا ہے تو بھی افیکشنیٹ طریقے سے روکیں، مثلا ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے ان سے بات وغیرہ کرنا۔ ایک ریسرچ کے مطابق جو ویسٹ میں ہوئی مسلم فیملیز پر، کہ جن بچوں کے والدین ان کو پیار محبت اور خاص طور پر فزیکل پیار محبت ان کے ارلی ایئرز میں نہیں دیتے، تو ان بچوں کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اور وہ بچے زیادہ دیکھے جاتے ہیں دین سے متنفر، اسلام سے متنفر۔ اسی طرح سے پیار محبت میں یہ بھی ہے کہ بچوں کے ساتھ منفی باتیں کرنا، نیگیٹو ریمارکس ان کو دینا، ان کی کسی کمی کو ہر وقت ہائی لائٹ کرتے رہنا، بے جا سختی کرنا، چیخنا، ان کو ان کے سبلنگز کے ساتھ کمپیئر کرنا اور ان کو آر دلانا، یہ سب چیزیں مثبت باتوں سے زیادہ 5 گنا زیادہ اثر رکھتی ہیں۔ ان بچوں کا اثر جو نیگیٹو اثر ہے وہ بچے زیادہ لیتے ہیں بنسبت مثبت باتوں کے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تربیت سے ایک چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے
کہ ہر کسی کی صلاحیتوں کے مطابق اس کی تعریف کرنا اور ہمت بندھانا. بچے کی صلاحیت کو پہچانے، ہر بچے میں فرق صلاحیت ہوتی ہے، اور اس کو پھر انکریج کریں. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے رحم کرنے والے ابو بکر ہیں، میری امت میں سب سے زیادہ دین پر استقامت والے عمر ہیں، میری امت میں سب سے حیا والے عثمان ہیں، سب سے دانا قاضی علی ہیں، سب سے اچھے تلاوت قرآن کرنے والے ابی بن کعب ہیں. تو لہٰذا جب بڑے اور پیرنٹس اپنی اولاد کی صلاحیتوں کو پہچانتے ہیں اور ان کو اسی طرح سے انکریج کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک سیکیورٹی پیدا ہوتی ہے کہ ہاں اچھا ہم بھی کسی کام کے ہیں. پھر ایک اور بہت اہم نقطہ جو تربیت کا ہے وہ ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کریں. یہ انبیاء کا طریقہ رہا ہے، یہ صالحین کا بھی طریقہ ہے. ابراہیم اور زکریا علیہ السلام دونوں نے اپنے لیے اولادیں مانگی اور صالح اولادیں مانگی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی ربی حبلی من الصالحین، اور اسی طرح سے زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. تو پیرنٹس کی جو تربیت ہے وہ شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب سے صالح اولاد طلب کریں. پیرنٹنگ ایک مشکل کام ہو سکتا ہے، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ پھر والدین بے بس ہو جاتے ہیں، خاص طور پر کہ جب ہمارے بچے اپنے اس ارلی ایئرز، فارمیٹیو ایئرز جو ہوتے ہیں ان سے نکل جاتے ہیں، اور پھر وہ آگے ایڈولسنس کی ایج میں، نوعمری کی عمر میں جب پہنچ جاتے ہیں اور اسکول جاتے ہیں، دوست بناتے ہیں. اب روکا بھی نہیں جا سکتا بچوں کو، اور روکنا چاہیے بھی نہیں دوست بنانے سے، لیکن دوستی پر نظر، کیونکہ یہ جو ایج ہوتی ہے نوعمر ہونے کی اور آگے جو جوانی آتی ہے تو اس میں پیرنٹس سے زیادہ دوستوں کے اثرات ہوتے ہیں بچوں کے اوپر. تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے جلیس الصالح اور جلیس السوء کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگزامپل دی کہ ایک اچھا ساتھی ہے، اس کی صحبت ہے تو وہ ایسے ہے جیسے کسی عطر فروش کے پاس تم بیٹھو تو تم نہیں بھی خریدو گے تو تمہیں کچھ نہ کچھ خوشبو تو آئے گی. اور ایک برا ساتھی ایسے ہے کہ جیسے کوئی بھٹی جھونکنے والا، کہ اگر کوئی چنگاری تمہیں اڑ کر نہیں بھی پڑے گی تو اس کے دھوئیں سے تمہارا لباس تو کالا ہوگا ہی ہوگا. تو اپنے بچوں کے ساتھ خود اتنی فرینڈشپ رکھیں، خود اتنے کمفرٹیبل اپنے بچوں کے ساتھ ہوں، آپ کا ریلیشن شپ، آپ کی بانڈنگ اتنی اسٹرانگ ہو اپنے بچوں کے ساتھ کہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ آپ نے کس کو دوست بنایا، کہ ان کے کسی دوست میں کون سی عادت ہے، اور آپ اپنے بچوں کی فرینڈشپس کو کنٹرول کریں. پھر اسی طرح سے ایک اور بہت ہی خوبصورت جو پیرنٹنگ کی ہمیں ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ٹپ، وہ ہے کہ بچوں کو ادب سکھائیں، سلام میں پہل کرنا سکھائیں، بڑوں کا ادب سکھائیں، سونے جاگنے کے آداب، کھانے پینے کے آداب، اٹھنا بیٹھنا چلنا. یہ کسی کا قول ہے کہ بچے اپنے کانوں سے زیادہ اپنی آنکھوں سے آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. جو آپ کہتے ہیں اس سے زیادہ ان کو وہ چیز اثر کر رہی ہوتی ہے کہ جو آپ کر رہے ہوتے ہیں. سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب میرا بیٹا میرے پاس ہوتا ہے تو میں اپنی عبادت میں اضافہ کر دیتا ہوں، کیونکہ میں اس کے لیے ایک اچھی مثال قائم کرنا چاہتا ہوں. اسلاف میں سے کسی کا قول ہے لِيَكُنْ أَوَّلَ إِصْلَاحُكَ لِبَنِيكَ إِصْلَاحُكَ لِنَفْسِكَ. تیری اپنے بیٹے کی اصلاح کرنے کا پہلا جو سٹیپ ہے وہ کیا ہونا چاہیے کہ تو اپنی اصلاح کر لے. اس لیے کہ بچوں کی خامیاں پیرنٹس کی خامیوں کے ساتھ ہی بندھی ہوئی ہوتی ہیں. جو کچھ پیرنٹس کرتے ہیں بچے اسی کو اچھا سمجھتے ہیں. ایک سٹڈی کے مطابق لڑکے ان خواتین سے شادی کرنا چاہتے ہیں جن کی عادات ان کی ماؤں سے ملتی ہیں، اور لڑکیاں اس طرح کے شوہر چاہتی ہیں جن کی عادات اور مینرزم ان کے والد جیسا ہوتا ہے. تو یہ اتنا زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے ماں اور باپ کے تربیت کا، اور اتنا دور رس کہ وہ اپنی آگے کی زندگی کا ہر فیصلہ اپنے والدین کے آئینے میں کرتے ہیں.
پھر اسی طرح سے بچوں کی تربیت کا ایک اور بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ بچوں میں عدل کریں، سارے بچوں کو برابر ٹریٹ کریں، کسی بچے کے ساتھ فیوریٹزم نہ کریں۔ باقی بچے انسیکیور ہوتے ہیں، اور جس بچے کے ساتھ فیوریٹزم کیا جا رہا ہوتا ہے، یعنی جو بچہ فیوریٹ بن جاتا ہے پیرنٹس کا، اس بچے کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے باقی سبلنگز اس کے ساتھ ایک رائولری سی بنا لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی آئے جو اپنے ایک بچے کو کچھ دینا چاہتے تھے، اور ان کی بیوی ان کو روکتی تھی، اور وہ کہتی تھی کہ اچھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا گواہ بناؤ، اس ٹرانزیکشن کا جو تم اپنے بیٹے کو دے رہے ہو ایک کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری اس کے علاوہ بھی اولاد ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی یا رسول اللہ ہیں بچے اور۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بھی کچھ دے رہے ہو اور؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، ان کو تو نہیں دے رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں ظلم کا گواہ نہیں بنوں گا۔ تو لہٰذا بچوں کو ایک جیسی ٹریٹمنٹ دینا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایک بچہ ایکیڈیمکلی ایکسل کرے، دوسرا اس سے کمزور ہو، اور والدین بھی پھر دوسرے بچے کو نگلیکٹ کرنا شروع کر دیں، تو وہاں سے اس بچے کی ڈاؤن فال جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اگر ایک بچہ ایکیڈیمکلی ایکسل نہیں کر پا رہا تو اس میں کوئی اور خوبیاں ہوں گی۔ والدین کو چاہیے بحیثیت پیرنٹس کہ اپنے بچے کی اس پرٹیکولر خوبی کو پن پوائنٹ کریں اور اس کو اجاگر کریں، اسی کو ہائی لائٹ کریں۔ یہ جو بچوں میں عدل ہے، اس کے بارے میں ایک اور بہت ہی خوبصورت اور کتنی باریک بینی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی بیٹھا تھا، تو اس کا بیٹا چھوٹا سا بھاگتا ہوا آیا تو اس نے اس کو پیار کیا اور گود میں بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بیٹی آئی تو اس نے اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ یعنی پیار محبت کرنے میں بھی ظاہر ہے ایک بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دوسرے کو کتنا پیار کیا گیا ہے، اور یہ چیز ان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اور یہ چیز ان کی آئندہ زندگی میں ان کی شخصیت کے اندر سے نکلتی بھی ہے۔ بعض سٹڈیز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بچے یہ پرسیو کرتے ہیں کہ ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ کوئی ناانصافی کی ہے، تو ان کا ڈرگز میں پڑ جانے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، ان کی سیلف اسٹیم بہت لو ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم فیلئر ہیں، ہم تو کبھی کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ پھر اسی طرح سے وہ انگزائٹی اور پینک کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور ٹپ جو ہمیں قرآن سے بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ ہے کہ بچوں پر ذمہ داریاں ڈالیں، رسپانسبلٹی دیں ان کو۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ جو یتیم کا گارڈین ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس بچے کو تھوڑا تھوڑا آزماتا رہے۔ تو اس آزمانے کا کیا مطلب ہے؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ تھوڑے سے پیسے اس کو دیں، اس کو بازار بھیجیں اور دیکھیں کہ وہ کیا خرید کے لاتا ہے، وہ منی میٹرز کو کس طرح سے ہینڈل کرتا ہے۔ ایک سٹڈی ہوئی تھی ہارورڈ یونیورسٹی میں، اور وہ ایک لائف لانگ سٹڈی تھی، 75 ایئرز پر، 75 سال پر وہ محیط تھی، اور اس میں یہ دیکھا گیا تھا کہ ایک پرسکون ہیپی لائف کی کیا ٹپس ہیں، کون سی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان پرسکون زندگی گزارے۔ تو وہ 75 ایئرز کا جو ڈیٹا اکٹھا ہوا، اور 75 سال کچھ لوگوں کو اسٹڈی کیا گیا، کچھ بیچ میں سے نکل گئے، کچھ کی وفات ہو گئی، لیکن بہرحال وہ ڈیٹا جو ہے جب وہ اکٹھا ہوا تو اس میں 2 چیزیں سامنے آئیں کہ سب سے زیادہ جو خوش کن زندگی اور پرسکون زندگی جن لوگوں نے گزاری تھی، اس میں 2 چیزیں تھیں۔ ایک چیز یہ تھی کہ ان کا جو ایک گھر تھا نا، وہ بڑا محبت والا گھر تھا، ان کے پیرنٹس نے ان کو بچپن میں محبت بہت دی تھی، ایک لونگ ہوم تھا ان کا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کو گھر میں چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں ان کو دی جاتی تھیں، ان کو ڈیلیگیٹ کی جاتی تھی۔ اسی طرح سے پیرنٹنگ کی ایک اور بہت اہم ٹپ جس کی طرف توجہ دلوائی ہمیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو اس طرح سے ریز مت کرو، اس طرح سے تربیت مت کرو جیسی تمہاری اپنی تربیت ہوئی۔ کیوں؟ انہم خلقوا لزمان غیر زمانکم، اس لیے کہ وہ تمہارے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے، وہ ایک اور زمانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ لہٰذا ایڈیپٹیبلٹی ہونی چاہیے پیرنٹس کے اندر کہ اچھا اگر ہماری تربیت ایک نہج پر ہوئی ہے، آج بچے بالکل کسی اور چیز کو فیس کر رہے ہیں،
ان کے ایکسپوئرز ہی فرق ہیں اور ان کے طریقے ہی فرق ہیں، تو لہٰذا ظاہر ہے کہ پھر ہمیں بھی اپنی تربیت کے طریقوں میں کچھ فرق لانا ہے۔ مثلاً بچوں کے ساتھ ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو ہمارے زمانے میں اسلاموفوبیا، ایتھیزم، ایگنوسٹسزم کچھ بھی نہیں تھا، انٹرنیٹ کچھ تھا ہی نہیں، اور اب یہ ہے کہ ہر بچہ اس سے ایکسپوزڈ ہے، تو پیرنٹس اپنے آپ کو تھوڑا سا اڈیپٹ کریں گے تو درست تربیت اپنے بچے کی کر سکیں گے۔ اور پھر یہ کہ بچوں کے اندر ایمان کو پختہ کریں، ان کے ریچولز پختہ کرائیں۔ وہ 7 سال کے ہوں تو ان کو نماز کی عادت ڈالیں، وہ 10 سال کے ہوں تو ان سے سختی کر کے بھی ان سے نماز پڑھوائیں، روزے کی عادت ڈالیں۔ صحابیات کہتی ہیں کہ ہم چھوٹے بچوں کو روزے کی عادت ڈالتے تھے، وہ کھانے کے لیے ذرا شور مچاتے، روتے تو ہم ان کو اون کے بنے ہوئے کھلونے دے دیتے تھے، اور اس طرح کرتے کرتے ہم ان کا روزہ پورا کرواتے تھے، حالانکہ روزہ فرض تو نہیں ہوتا تھا۔ تو بچوں کو یہ پتا ہو کہ اس کے بغیر تو ہماری زندگی ہے ہی نہیں، یہ تو نماز اور روزہ تو ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، ایسے ہی کہ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں۔ اور آخر میں ایک حدیث جس سے ہمیں واضح پتا چلتا ہے کہ بچے کی کس طرح سے تربیت کرنی چاہیے، اس کے عقیدے کو کس طرح سے مضبوط کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 12 سالہ کزن، 12 سالہ چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو کس طرح سے نصیحت کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سواری پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں، وہ یہ کہ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھ، وہ تجھے محفوظ رکھے گا۔ تو اللہ کو یاد رکھ، تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ جب مانگے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ، اور اگر مدد طلب کرنی ہو تو صرف اسی سے مدد طلب کرو، اور جان لو کہ اگر پوری امت اس بات پر متفق ہو جائے کہ تمہیں کسی چیز میں فائدہ پہنچائیں تو بھی وہ صرف اتنا ہی فائدہ پہنچا سکیں گے کہ جتنا اللہ چاہے، اور اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں اور سب اس پر اتفاق کر لیں تو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اس لیے کہ قلم اٹھا دیے گئے، سیاہی خشک ہو گئی۔ اور یہ ہے وہ عقیدہ کہ جو ایک ایسا ایمان انسان کے اندر پیدا کرتا ہے کہ جو غیر متزلزل ہوتا ہے۔ پھر یہ تربیت کرنے والا دنیا سے رخصت بھی ہو جائے تو یہ ایمان انسان کی زندگی کا ساتھی رہتا ہے۔ اور اب العمل بالآیات، آج ہمارے پاس 2 ٹپس ہیں آپ کے لیے۔ ایک تو یہ کہ اپنے بچوں کے ساتھ پلے فل بیہیویئر رکھیں، اپنے بچوں کے ساتھ کھیلیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے بچے کی جب چڑیا فوت ہو گئی تھی تو آپ نے اس کو کہا تھا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہاری چڑیا نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو بچہ جو ہے وہ روتا روتا ہنس پڑا۔ تو بچے کے کھلونے میں بھی دلچسپی لیں۔ اور اسی طرح سے دوسری بات کہ اپنی آواز کو غصے کے وقت، ڈیبیٹ کے وقت، کسی آرگیومنٹ کے وقت مدھم رکھیں۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي، ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه، شكرا يا رباه، يمحو عتم الليل المظلم، يروي ظمأ الروح، يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح.